علیکم، میں ہوں سحر امین اور میں ہوں ساما منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس وائس ڈیجیٹل۔ ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کی اس ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی، جو نواز شریف صاحب اور جو زرداری صاحب ہیں ان سے کافی ناراض ہیں، اور ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دبئی میں آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان کو اگنور کیا۔ اسامہ صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ جی، یہ بالکل آپ درست آپ نے یہ خبر بتائی ہے۔ یہ جو اس وقت مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ایک اختلاف کی ایک وجہ سامنے آئی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ وہاں پر خود ملاقاتیں کی ہیں، اور جو بھی وہاں پر سیاسی صورتحال جو ہے اس پر بات ہوئی ہے، جو بھی آپس میں اندر کی کچھ خبریں یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہاں پر کچھ توڑ جوڑ ہوئے ہیں کہ آگے حکومت کے متعلق کس کی کیسے چلے گی، کس کے پاس کون سی وزارتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس پر وہاں پر بات ہوئی ہے۔ لیکن مولانا صاحب کو یہ ہے، انہیں جو غصہ اس بات کا ہے کہ سارے معاملات پاکستان میں رہتے ہوئے تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اندر بیٹھ کر کیے جاتے تھے، لیکن اب جب کہ جو ہے الیکشن کا وقت قریب ہے، جو کہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بعض جو بڑے سیاسی نام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ بہرحال ہم تو اس چیز کو زیوم کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، تو اس پر کہ مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب جب الیکشن کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے تو جو مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب ہیں، یہ آپس میں جو بھی بندر بانٹ ہے یا جو بھی سیاسی فیصلے ہیں وہ خود جا کے تو فارن جا کے بیٹھ کر وہاں پر کر رہے ہیں۔ انہیں اس چیز کی جو ہے نا گرج ہوا ہے اور انہیں اس چیز سے ان کا اختلاف ہوا ہے۔ اسامہ صاحب یہ بتائیں کہ جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں، جب سب نے کسی ایک جماعت کو شکست دینی ہوتی ہے، تب مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں یا ایڈ کر لیتے ہیں اس جماعت میں، لیکن جیسے کہ خفیہ امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں اس کو وزیر اعظم بننے کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے، تب مولانا صاحب کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ کیا مولانا صاحب جو ہیں وہ بات لیک کر دیتے ہیں یا ان کو اگنور کیوں کیا جاتا ہے؟ اچھا، ایسا یہ ہے کہ اس میں امپورٹنس سیٹس کی بھی امپورٹنس دیکھی جاتی ہے۔ مولانا صاحب کے پاس کتنی سیٹ ہے؟ گنتی کی 2-3 سیٹیں ہوں گی، اس سے زیادہ ان کی سیٹس ان کی سیٹس نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، این اے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ جو سیاسی منظرنامے پر جو امپورٹنس ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور تحریک انصاف کی ہے، جن کے پاس سیٹس ہوتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں، مسلم لیگ نون اور جو زرداری صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے بڑی پارٹی سمجھتے ہیں، اور وہ جو مل کر یہ تو جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں انہوں نے ساتھ لگائی تھیں، اس کی وجہ عمران خان صاحب کو مات دینا تھی بیسیکلی۔ تو یہاں پر انہوں نے وہ اپنے آپ کو بڑا قد، وہ اپنا سیاسی بڑا قد سمجھتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ مولانا صاحب کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ یہ بات ہے، ویسے مولانا صاحب اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ میری ایک امپورٹنس ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ جب بڑے فیصلے آئیں گے تو اس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے فیصلے کرے گی۔ اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا صاحب جو ہے ان کا تھوڑا سا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب بھی اب جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ انہوں نے ہی یہ بات کی ہے کہ جب میں وزیر اعظم جب تھا تو وزیر اعظم کے لیے وزیر اعظم کے لیے چیئرمین تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب نے مجھے ایز وزیر اعظم ووٹ کیا تھا۔ تو آگے اس پر رد عمل دیتے ہوئے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اگر مجھ پر یہ انکشاف نہ ہوتا کہ جو عمران خان ہے وہ مغربی ممالک کے جو ہے نا کے وہاں پر کام کر رہا ہے، تو میں اپنے اس ووٹ کا میں قرض اتار دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ نہیں بولا، ایک چیز جو وہ بولتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، یہ نہیں بولا۔ یہاں پر انہوں نے کہا ہے مغربی ماں پر، اور مغربی ماں پر تو بہت سارے لوگ کام کرتے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جیسے بہت سارے ہماری سیاست میں آپ پڑھیں، اس کو لوگوں کو پتا ہوگا کہ بعض برطانیہ کے کہے پر چلتے رہے ہیں، بعض امریکہ کے کہے پر چلتے رہے ہیں۔ آج انہوں نے یہ نہیں بولا کہ یہودی ایجنٹ، اس سے اس چیز کو سیکنڈ ہوتی ہے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہے، اور وہ آنے والے جو وہ وقت ہے اس میں وہ خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ جی، اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان موقع محل دیکھ کے جہاں نظر آتے ہیں وہاں پہ اپنا جھکاؤ جو ہے وہ کر لیتے ہیں؟ اب جیسے کہ انہوں نے دیکھا کہ دبئی میں ان کو اگنور کیا گیا ہے، 2 بڑی پارٹیاں وہاں گئی ہیں اور اپنی جو بھی انہوں نے آپس میں میٹنگ کرنی تھی، جس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان کو بٹھانا پسند نہیں کیا انہوں نے، تو جس کے اوپر مولانا صاحب جو ہے ناراض بھی ہے۔
تو کیا لگتا ہے کہ اب دوبارہ ان کو اپنی چیزوں میں لا کے بٹھائیں گے یا نہیں, اس ناراضگی کو جو ہے کلیئر بھی کرنے کی کوشش کریں گے؟ مین چیزیں بیسیکلی طے ہو چکی ہیں. وہاں پر جو ہے یہ طے ہوا ہے کہ الیکشن, جو کچھ اندر کی خبریں ہیں کہ الیکشن پہلے تو ہوگا کہ نہیں, اس پر بات ہوئی ہوگی. دوسرا یہ کہ جو ہے وہ وزارتوں کا کیا کرنا ہے, کس نے کون سی کی سیٹس کس کے پاس آئیں گی, کون سی وزارتیں ہیں, باقی تحریک انصاف کو جو ہے اس کو کیسے جو ہے نا وہ کیا جائے, اس کے ووٹ کو کیسے لیا جائے, کیا ایسا چورن ہے جو ہم بیچیں گے اور ہم لوگوں کے منظور نظر ہوں گے, یہ باتیں وہاں پر ہوئی ہیں. اسامہ بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ جب دو بڑی پارٹیاں جس طرح بیٹھی ہوئی ہیں تو ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب بھی چاہیں گے ان کی بیٹی وزیر اعظم بنے, اور جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے بڑا انتظار کیا اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے, وہ بھی چاہیں گے کہ وہی وزیر اعظم بنے. جی دیکھیں, ایسا بالکل ایسا ہی ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے محنت کر رہے ہیں, اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں. اور میاں صاحب جو ہیں, نواز شریف صاحب وہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, اور زرداری صاحب وہ میاں صاحب اپنی بیٹی کو اور زرداری صاحب اپنے بیٹے کو. اس کے لیے یہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی, تو اس میٹنگ میں وہ مولانا صاحب کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, انہوں نے یہ مناسب سمجھا ہی نہیں. اس پہ تو اب مولانا صاحب کو چاہیے کہ they took his decision. انہیں خود دیکھنا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے. سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہر چیز میں اپنے سیاسی شخصی مفاد کو دیکھتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں. مولانا صاحب نے بھی اپنی جہاں ان کو اپنا مفاد نظر آتے تھے تب وہ پارٹی بدل لیتے تھے, تب وہ اپنی جگہ بدل لیتے تھے. پھر جیسے کو تیسا بھی کہتے اس میں کچھ غلط نہیں ہے. بالکل, یہ آپ کی بات بجا ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے. مس ولاگ کا وقت کیونکہ اپنے جی یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, یہی سیاست ہے, اس سے اختتام چاہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.